ہلاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جو واضح کیا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، تو کیا واقعی راوی چین لکھ رہا ہے یا پھر یہ محض ایک حکومتی دعویٰ ہے؟ بھئی اس کو بار بار یہ کہنا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جتنا آپ کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے اتنا لوگ سمجھتے ہیں آپ کرنے والے ہیں۔ آپ کو 85% لوگ سمجھتے ہیں، 85% چانسز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہیں آپ ڈیفالٹ کرنے، 75 تھا ایک کچھ دن پہلے، اب 85 ہو گیا ہے۔ اور جتنا یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے اتنا لوگ سمجھتے ہیں وہ کریں گے۔ اور پھر اس کے پہلے یار تھوڑا سا سوچئے یہ کیا کہا کیا ہے؟ بڑی اچھی آرٹیکل لکھا ہے، میں نے سچ بولا ہے، کیا کہا ہے اس نے؟ آپ اگر پڑھ کے یہ اپنے ہمارے ویورز کو جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سمجھائیں یہ کیا کہا ہے۔ ہر چیز میں وہ کہا ہے۔ 1990 میں آپ انڈیا سے آگے تھے، اب ایوری کاؤنٹ آف ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر آپ پیچھے ہو گئے ہیں۔ آپ بنگلہ دیش سے ڈبل آپ کی پر کیپٹا انکم تھی، اب آپ اس سے پیچھے ہیں ہر اکنامک انڈیکیٹر میں، ایکسپورٹ میں، ایجوکیشن میں، زندگی لائف ایکسپیکٹنسی میں، پاپولیشن کنٹرول میں۔ اور کہہ رہا ہے کہ ہر قسم کا گورنمنٹ، سول، ملٹری، ڈکٹیٹرشپ، پارلیمنٹری، پریزیڈنشل، سب فیل ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے سرکولر ڈیٹ جو 25 بلین تھا مشرف کے، آج 2500 بلین روپیہ ہے۔ وہ ہر رژیم سے ڈبل ہو رہا ہے، اس کے رژیم کے سمیت۔ الیکٹریسٹی اور گیس کی چوری، ڈسٹریبیوشن لاسز، ہیمریجنگ۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ انیفیکٹو گورننس اور پتھیٹک اکنامک پالیسی۔ اور جیسے اوریا صاحب نے کہا، 50% بچے اسکول سے باہر ہیں، جتنے آپ کے بچے ہیں 50% اسکول کے باہر ہیں۔ 2000 بلین روپیہ خرچ ہو رہا ہے ان کے اسکولنگ پہ۔ اور پاپولیشن کا جو بڑائی انکریز ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں 5.5، کوئی اور کہہ رہے ہیں 7 بلین اے ایئر۔ اس ملک میں اس وقت عورت جو ہے وہ کہہ رہا ہے بقول مسٹر اسماعیل، ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ کوئی فارینر نہیں ادھر آنا چاہتا، ڈرتے ہیں۔ کوئی ایئر لائن نہیں ادھر آنا چاہتے، ان کے کروز کے لیے کافی سیکیورٹی نہیں ہے۔ بالکل۔ پولیس بیکار ہے، ٹیررزم کا خرچہ ہے۔ اور 40% پاکستانی ہیں اس ملک میں جو چھوڑ کے ملک کو جانا چاہتے ہیں، 40%۔ اس سے بڑا کنڈیمنیشن اور ڈیمنیشن کیا ہو سکتا ہے؟ اور میں آپ کو اور کچھ سٹیٹسٹکس دوں جو اس نے نہیں دیا ہے۔ جی 13 ملین بیلز کاٹن کے آپ پروڈیوس کرتے تھے 20 سال پہلے، اس وقت 6 اور 7 ملین آپ پروڈیوس کرتے ہیں۔ اور آپ کو 1 ملین بیل کا 1% آف GNP کا نقصان ہو رہا ہے۔ صحیح۔ آپ کے بیج، آپ کے وہ پہلے بھی میں کہہ سکوں، آپ کے بیج اور سیڈ کوالٹی 9 گنا زیادہ ہندوستان کے پنجاب میں ویٹ اگتا ہے پر ایکر آپ سے۔ کیوں؟ 200 گز کا فاصلے پہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا کمال کیا ہے انہوں نے سیڈ ڈیولپمنٹ کی ہے، انہوں نے واٹر مینجمنٹ ٹھیک کیا ہے۔ اور وہ اور بھی کہہ رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج میں ایک بڑے امپورٹنٹ ادارہ، فارن ادارہ، اس کا میں ایک سینئر آفیشل کو ملا ہوں۔ اچھا۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کے منسٹرز اور ٹیکنوکریٹس کے سٹینڈرڈز جو ایک زمانے میں اچھے ہوتے تھے، خاص طور ٹیکنوکریٹس اچھے ہوتے تھے، کہتا ہے وہ ایبسولوٹلی وہ بیکار ہے۔ اور اس نے مجھے کہا، اور میں نے سوچا میں پاس آن کروں گا، کہ فائنانس، انڈسٹری، کامرس، کمیونیکیشن کے لوگ خدا کے لیے کم سے کم کوئی پڑھے لکھے لوگوں کو رکھیں ان جابز میں، پڑھے لکھے لوگوں کو رکھیں۔ وہ کہتا ہے یہ جو منسٹرز ہیں خاص طور بالکل بیکار ہیں، یہ تو ٹوٹل پولیٹیشنز ہیں۔ ووکیشنل ٹریننگ سکولز، اچھا میں آپ کو ایک سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں، آپ مانیں گے نہیں۔
اگر ہم 25,000 لوگوں کو ایک ووکیشنل ٹریننگ دے کے سافٹ ویئر کی بیسکس ان کو سمجھا دیں 1 سال میں، تو ہمیں $1 بلین ایکسپورٹس میں زیادہ ہلالی ملے گا۔ صاحب برین ڈرین بھی تو ہو جاتا ہے نا، جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکلڈ لوگ ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں اپرچونٹیز ہی نہیں ہیں۔ برین ہے ہی نہیں، معاف کریے، برین ہے ہی نہیں ڈرین کرنے کے لیے۔ میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، نہیں سن لیں پلیز۔ ایگریکلچر، ویئر ہاؤسنگ اور کولڈ سٹوریج کے 75 سال کے بعد آپ ابھی کچھ نہیں کر سکے، نتیجہ کیا ہے؟ 40% فروٹ اور ویجیٹیبل آپ کے سڑ جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، کوئی نہیں کھا سکتا۔ 40% لاسٹ ان ٹرانسپورٹیشن۔ اور ہنڈی، اب ہنڈی آئی ہے آپ کو مارنے کے لیے۔ بھائی 10 روپیہ پاکستان کا میرے خیال میں ہنڈی سے 5, 7, 10 پتہ نہیں کتنا زیادہ ملتا ہے، مور دین دی آفیشیل ریٹ۔ اب بینک پہ نہیں جاتے ہیں، آپ کا لاس آلریڈی ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے، میں نے کہا کہ اچھا یار تم نے ہمارے نقص بتا دیے ہیں، یہ میرا نہیں سولوشن ہے، وہ ایک بڑا سلجھا ہوا آدمی کا۔ میں نے کہا ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ اس نے بڑا اچھا کہا، کہنے لگا دیکھو تم ہنڈی سے تو نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ جن لوگوں کو پیسے روپیہ زیادہ مل رہے ہیں ڈالر کے لیے وہ تو کریں گے، ہاں رسک تھوڑا سا ہے، یا پیسے ملے نہیں ملے، مگر نارملی ہنڈی میں ملی بھی جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم جو لوگ اس ملک میں پیسے بھیج رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، 30% زیادہ دو ان کو ایکسچینج ریٹ، آفیشلی زیادہ دو، کہو تم انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہو پاکستان میں، ہم تمہیں 30% زیادہ پیسے دیتے ہیں، جو بھی تمہارے کو بینک اور مور دین دا ہنڈی ہم دیں گے۔ کہتا ہے کچھ کنٹریز ہیں جو اسکیم ہے، ازبکستان کے پاس ایسا اسکیم ہے، تاجکستان کے پاس ایسا اسکیم ہے۔ تو میں اور بھی بہت باتیں ہیں، میں صرف یہ اس پہ رکتا ہوں کہ ہیں نقص، بہت بڑے نقص ہیں جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کے کچھ سلوشنز بھی ہیں۔ بھائی خدا کے لیے کچھ کریں تو صحیح۔ ٹھیک ہے ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو یہیں بڑھائیں گے، فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج اہم پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے ملک کی معیشت کو لے کے کچھ کلیریفیکیشنز دی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پہلے کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی افواہیں ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اوریا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ افواہوں کا بذات خود معیشت پر نیگیٹو اثر ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کو بالکل گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور سیریس کام کم از کم گورنمنٹس کو کرنا ہے۔ ہلالی صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، سچی بات ہے، بالکل محض تھا۔ میں بھارت گیا تھا، تو بھارت میں آپ جو انہوں نے بتایا 9 گنا زیادہ ییلڈ ہے، کیوں ہے؟ آپ 3 چیزیں آپ لیجیے گا اور اپنی غلطیاں دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تمہیں اتنے زیادہ گاؤں میں رہتے ہو، تمہیں کیا؟ انہوں نے کہا 2 چیزیں، ایک تو انہوں نے ہمیں بجلی جو ہے وہ مکمل طور پہ فری دے دیا کسانوں کو کہ آپ بجلی استعمال کریں، آپ سے ہم پوری کی پوری انڈیا کھانا کھاتا ہے۔ یعنی یہ جو پاکستان میں پنجاب ہے، یہاں سے ایک زمانے میں پورے انڈیا کو کھلا جاتا تھا، اب وہاں سے جا رہا ہے۔ ایک دریا ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ستلج اور بیاس کا ایک دریا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سڑک جو ہے انہوں نے دے دیا، ہم ایک سبزی اگاتے ہیں، اس سڑک کے اوپر ریفارمڈ مارکیٹ روڈ، ہم فوراً اس کو مارکیٹ کے اندر لے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ وہاں امرتسر سے چلیں اور دلی تک جائیں، پورا پنجاب کراس کرتے ہیں، آپ کے روڈ کے اوپر کوئی دکانیں شکانیں ہوٹل موٹل یہ وہ پلازے ملازے یہ نہیں ہے جو آپ نے اپنی جی ٹی روڈ کا تباہ برباد کر دیا ہوا۔